السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک طرف گرفتاریاں اور دوسری طرف جلسے، مقابلہ ہے اور سپریم کورٹ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ جیل کے اندر فواد چودھری سے اب ہوگی تفتیش، کوئی نہیں روک پائے گا کیونکہ عدالت نے احکامات جاری کر دیے ہیں اور تحریک انصاف کے اب نئے رنگ اور نئے ڈھنگ سامنے آ رہے ہیں۔ ایک طرف حملہ آور ہے تحریک انصاف الیکشن کمیشن پر، تو دوسری طرف نگران حکومت، جس کو بھلے لوگوں کی حکومت کہا گیا تھا، اس کے اوپر بھی اب تحریک انصاف حملے کرنا شروع ہو گئی ہے۔ معاملہ ظاہر ہے لیول پلینگ فیلڈ کا ہے، جلسے جلسے شروع ہو گئے ملک میں، لیکن ظاہر ہے تحریک انصاف جلسے نہیں کر پا رہی۔ کیوں نہیں کر پا رہی؟ ان کو اجازت نہیں مل رہی، ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں، یا پی ٹی آئی کا صفایا ہو چکا ہوا ہے؟ اس پر بات ہوگی، اور بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے ان دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویلاگز پسند آئیں تو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی ضرور کریں۔ تو جناب، صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، چیف جسٹس صاحب نے جیسے کہا تھا کہ انتخابات تو ہو کر رہیں گے اور یہ تاریخ ہم دے رہے ہیں، ذہن میں رہے، کوئی غلط فہمی کا شکار نہ رہے، یہ تاریخ سپریم کورٹ دے رہی ہے، ہم تاریخ دے رہے ہیں، لہٰذا اس تاریخ کو مشکوک بنانے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ تو چیف جسٹس صاحب کے یہ جو ریمارکس، اور پھر 8 فروری کو آنے والی تاریخ، اور اس کے بعد جو نہیں چاہتے تھے انتخابات ہوں وہ بھی متحرک ہو گئے ہیں۔ خبریں آ رہی ہیں نواز شریف صاحب کے متعلق کہ وہ اپنا دورے کریں گے ملک بھر کے، اور بلوچستان سے آغاز کریں گے، گو کہ بھی اس طرح تاریخ نہیں آئی۔ لیکن دوسری طرف جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ متحرک ہیں، وہ کل جا رہے ہیں وہاں پر، دیوالی کا جلسہ ہے مٹھی میں، جہاں پر ہماری ہندو برادری پاکستان میں سب سے زیادہ بستی ہے، تو دیوالی ہو، ہولی ہو، بلاول بھٹو زرداری ان کے ساتھ جا کر مناتے ہیں، اور ساری پولیٹیکل پارٹیز مناتی ہیں ان کے ساتھ۔ اور پاکستان کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہاں پر کم از کم یہ جو ہمارے غیر مسلم ہیں، ان کو اپنے تہوار منانے، اور خاص طور پر سندھ میں منانے کے لیے مکمل سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ ہے تو اپنا ایک ان کا مذہبی تہوار، لیکن ظاہر ہے بلاول بھٹو کی شرکت اور اس کے لیے جلسہ وہاں پر اپنا اسپورٹس کمپلیکس میں کرنا، یہ بیسیکلی سیاست اور الیکشن ظاہر ہے اس کی طرف ہے، کیونکہ وہاں پر ووٹ بہت زیادہ ہے ہندو برادری کا، ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا، تو آغاز سیاست الیکشن کی طرف ہو چکا ہوا ہے۔ لیکن اب دوسری طرف ہم دیکھیں تو پھر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو اپنے بیانات کے ذریعے ہی، اور بیانات بھی بغیر کسی چہرے کے، کوئی چہرہ نہیں ہے، ایک وکیل شعیب شاہین صاحب ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کر لی، ادروائز پولیٹیکل لوگ سامنے آ کر بات نہیں کر رہے، کچھ پارٹی چھوڑ گئے، زیادہ تر چند روپوش ہیں، جو روپوش ہیں وہ کبھی کبھی ٹویٹر پر بات کر رہے ہیں، تو بغیر چہروں کے، اور پی ٹی آئی کو بنایا بھی بغیر چہرے والوں نے تھا، تو بغیر چہرے والوں نے بنایا اور بغیر چہروں کے ہی تحریک انصاف جو ہے وہ سامنے ہے۔ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو پہلے میں گرفتاریوں کا اور پی ٹی آئی کا ری ایکشن جو ہے اس پر بات کر لیتا ہوں۔ باقی جو سیاسی گرما گرمی شروع ہو گئی ہے الیکشن کے حوالے سے، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ اب جناب 844 لوگوں کی فہرست بنی تھی لاہور سے، وہ لوگ جو کسی نہ کسی طرح کہا جا رہا ہے، اداروں کا الزام ہے، ایجنسیوں کا، ظاہر فہرست ایجنسیاں بناتی ہیں، جو لوگ کسی نہ کسی طرح انوالو ہیں 9 مئی کے حوالے سے، یہ ساری گرفتاریاں، ان کو گرفتار کرنا مقصد ہے، تو یہ ساری گرفتاریاں 9 مئی کے حوالے سے ہو رہی ہیں۔ اب اس میں جو اب تک میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ 100 سے زائد لوگ جو ہیں لسٹیں بننے کے بعد، فہرستیں بننے کے بعد ہو گئے ہیں گرفتار۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کے ہی ہیں، پی ٹی آئی کے لیے لوگوں میں ابھی تک کونے خدروں میں، تھڑوں پر، چائے خانوں پر، نائی کی دکان پر، تندور والے کے پاس، کسی بیکری میں، کسی سٹور میں، کسی سبزی والے کے پاس کھڑے ہو کے جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں نہیں جی پی ٹی آئی، ووٹ پی ٹی آئی کو دینا، اور عمران خان صاحب آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ لوگ وہ ہیں جو الیکشن میں تحریک انصاف کے کام آ سکتے تھے، تو ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ فہرست آپ دیکھ لیں، یہ پوری لمبی فہرست ہے، طویل فہرست ہے، یہ فہرستیں بنی ہیں۔ اب یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ایک طرف یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کراچی میں جلسہ کرنا تھا
تحریک انصاف نے ورکرز کنونشن کرنا تھا، اجازت نہیں دی گئی۔ اچھا، اب تحریک انصاف نے یہ کہہ کر جلسہ منسوخ کر دیا کہ جی ہمیں اجازت نہیں ملی، یا ورکرز کنونشن۔ شعیب شاہین کہہ رہے ہیں ورکرز کنونشن ہے، خبریں ہیں کہ جلسہ ہے۔ شعیب شاہین جو تحریک انصاف کے ترجمان ہیں، وکیل بھی ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے کہا ہے کہ جس کی ذمہ داری جو ہے نا، یہ جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہمیں، اس کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کے اوپر ہے۔ اور بات ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کو کم از کم میں ایک چیز کا قائل ہوں کہ جی تحریک انصاف یا تو ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق تحریک انصاف 9 مئی کے واقعات میں بطور جماعت ملوث ہے تو اس کے خلاف ایکشن ہو، اس کا پھر الیکشن کمیشن کے کاغذات میں اس کا جو ہے نا رجسٹریشن وہ نہیں ہونی چاہیے۔ یا پھر تحریک انصاف ہے، 9 مئی میں اشخاص ملوث تھے، عمران خان صاحب ماسٹر مائنڈ اور باقی جتنے بھی لوگ ملوث ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں، 300 ہیں، 1000 ہیں، 2000 ہیں، جتنے بھی ہیں ان کو سزائیں دیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو رہی ہے اور کوئی اس کی مخالفت نہیں کر رہا، کوئی نہیں کر رہا۔ لیکن اگر ایک پولیٹیکل پارٹی، چیف الیکشن کمشنر صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا بیلٹ پیپر پر نشان ہوگا، اگر بیلٹ پیپر پر نشان ہوگا تو پھر جلسے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ پھر ورکرز کنونشن کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ پھر میٹنگ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ ہاں، اس میں اگر لوگ جو 9 مئی میں ملوث ہیں اس میں پائے جاتے ہیں، ان کو دھر لیں، پکڑ لیں۔ تحریک انصاف کے ساتھ بطور جماعت نہ کوئی رعایت ہونی چاہیے اور نہ کوئی امتیاز۔ یہ سادہ سا مدعا ہے، یہ سمجھنے میں کوئی مطلب عربی اور فارسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یا تو قانون کے مطابق پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، یا قانون کے مطابق وہ کالعدم جماعت ہے۔ کالعدم ہے تو ایکٹیویٹی نہ کرنے دیں، کالعدم نہیں ہے تو ایکٹیویٹی کرنے دیں۔ تو وہ کراچی میں انہوں نے کرنا تھا تو ان کو اجازت نہیں ملی ورکرز کنونشن یا جلسہ کرنے کی۔ اچھا، انہوں نے بڑا آرام سے پی ٹی آئی والوں نے کہہ دیا کہ جی دیکھیں ہمیں اجازت نہیں مل رہی، لہٰذا ہم اب عدالت جا کر اجازت لے لیں گے۔ اچھا جی، پشاور میں تو آپ نے اجازت لے لی تھی، آپ کو اجازت ملی تھی۔ کبھی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، سیاسی ایکٹیویٹی، اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے اوپر جبر ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو پھر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک بنائی گئی جماعت تھی، یعنی پولیٹیکل سیاسی پروسیس سے نہیں بنی تھی، وہ بنائی تھی چند جرنیلوں نے جو خود اعتراف کر چکے ہوئے۔ تو اب جب بات آتی ہے مزاحمت کی، تصادم کے لیے تو تیار ہے، مزاحمت کے لیے تیار نہیں ہے، تو مزاحمت نہیں ہو پا رہی۔ یہ ان کے پی ٹی آئی کا المیہ ہے کہ بھائی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو آپ مظاہرے کے لیے باہر آ جائیں، گرفتاریاں تو ویسے بھی ہونی ہے تو بعد میں اس صورت ہو جائیں گی، ایکٹیویٹی کریں، نہیں کر رہے ایکٹیویٹی، اجازت مل بھی جائے گی تو کہاں کر پائیں گے آپ، اگر آپ اتنے ہی ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے۔ مطلب نظر آ رہا ہے، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف یہ پریشر، یہ جو کچھ کر رہے عمران خان صاحب جو تصادم کے راستے پر لے کر جا رہے ہیں، اس تصادم کے راستے پر جا کر اس کے بعد جب ریاست کا ریئیکشن آئے گا تو وہ تحریک انصاف اس کو برداشت نہیں کر پائے گی، تو نہیں کر پائے۔ اب جی پورا کا پورا حملہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہے۔ صدر صاحب نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ جی پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ جواب میں الیکشن کمیشن نے صدر صاحب کے اس کو اپنا جواب دیا، اور الیکشن کمیشن کے ترجمان نے کہا کہ جی صدر کا نام لیے بغیر کہ ایک اعلیٰ عہدیدار کی طرف سے الیکشن کمیشن کی شفافیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ طرز عمل مناسب نہیں، انشاءاللہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے اور اس امر کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس پر تحریک انصاف کے ترجمان سیکھو پاں ہیں، وہ کہتے ہیں جی صدر کے جو اپنا آئینی عہدہ ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں یہ سارے۔ پھر انہوں نے انور سولنگی ایکٹ ہوا کرتے تھے، مرزا سولنگی صاحب جو ہمارے نگران وزیر اطلاعات ہیں، ان کے لتے لیے ہیں۔ انہوں نے صدر صاحب کو کہا تھا کہ صدر صاحب اپنی آئینی ذمہ داری ادا کریں، نہیں کر رہے، تو اس کے جواب میں پی ٹی آئی نے کہا کہ جی شرمناک کردار ہے الیکشن کمیشن کا بھی اور نگران حکومت کا بھی شرمناک کردار ہے، آئین اور قانون کی پاسداری کرنے میں عارف علوی صاحب تاریخ کے پہلے صدر ہیں، یعنی وہ اس سے پہلے کسی صدر نے آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کی تھی۔ جتنی پاکستان کی تاریخ میں آئین اور قانون کی پاسداری آصف زرداری نے کی ہے اتنی کسی نے نہیں کی ہوگی، یہ تاریخ ہے۔ انہوں نے تو سارے اختیارات سرنڈر کر لیے تھے۔ عارف علوی کے پاس اسمبلی توڑنے کا اختیار نہیں تھا، انہوں نے آئین توڑ کر اسمبلی توڑی،
تو وہ کہاں سے ہو گئے آئین کے رکھوالے؟ انہوں نے کہاں آئین کی پاسداری کی؟ تو بغیر چہرے والے بیانات بھائی سامنے آئے نا، سامنے گرفتار ہو رہے ہیں آپ لوگ۔ فواد چودھری نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، سیاست چھوڑ دی، دوبارہ گرفتار ہو گئے، کیونکہ وہ بھی وہی کر رہے تھے کہ جی وہ مطلب سیاست، یا دیکھیے آپ کے اوپر اگر ظلم اور ستم ہو رہا ہے تو وہ سینے پر سہیں، اعلانیہ سہیں، برداشت کریں۔ 2 دن کے حوالات میں جانے کے بعد طوطے کی طرح مذمت 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 رٹتے آتے ہیں، پھر باہر آ کر لگتا ہے کہ 2-4 دن حالات ٹھیک ہو گئے تو دوبارہ پھر وہی کہتے ہیں جی عمران خان عمران خان عمران خان۔ تو اس طرح نہیں ہوگا، یا تو آپ عمران خان کے ساتھ ہیں یا عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، یا تو آپ مزاحمتی ہیں یا آپ مزاحمتی نہیں ہیں، بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، بیٹھے رہیں گھر۔ یہ اور کوئی راستہ، بیچ کا راستہ نہیں ہوتا نا۔ تو پھر یہ ہو رہا ہے کہ بھائی لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، ایک بھی مظاہرہ نہیں ہو رہا۔ بھائی ہونا چاہیے نا، ایکٹیویٹی تو ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے، اجازت سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ جو بیانات ہیں بغیر چہرے والے، چہرے کے ساتھ بیان آنا چاہیے نا۔ اگر پارٹی کی اچھا اب آگے جو بھی فرنٹ پہ جو بھی آ رہے ہیں وہ وکلا آ رہے ہیں، تو یہ جو بیانات ہیں یہ مطلب اس میں اچھا جو لب و لہجہ ہے دوبارہ یہ وہی پرانی تحریک انصاف، ہم سمجھے تھے کہ شاید تھوڑا بہت کوئی سدھر گئے ہوں گے۔ بغیر چہرے کے بھی جو بیانات ہو رہے ہیں نا، وہ ہو رہے ہیں کہ لوگوں کی تضحیک کی جا رہی ہے۔ سیاسی مخالفت کریں، کوئی الزام لگانا ہے لگائیں، لیکن تضحیک آمیز باتیں، اور مطلب اس طرح کے الفاظ کہ وہ بندہ پڑھ کے نا، اب یہاں پہ ہم بات کر بھی نہیں سکتے جس طرح کے وہ بیانات دے رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ کہ تحریک انصاف جو ہے بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ان کے لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے، لوگوں کی وفاداریاں بھی تبدیل کی جا رہی ہیں، لیکن بطور جماعت تحریک انصاف جو ہے وہ سرنڈر کر چکی ہوئی ہے، وہ ہار چکی ہوئی ہے، وہ شکست زدہ ہو چکی ہوئی ہے۔ صدر کی الیکشن کمیشن کی لڑائی، تحریک انصاف کے جو بیانات ہیں اس پر، اس کا بعد میں آگے چل کر انتخابات پر یا انتخابات کے حوالے سے پی ٹی آئی کی کیا حکمت عملی ہوگی وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا۔ اس میں پھر نئے اتحاد بن رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ نواز شریف صاحب کے پرانے اتحادی، نئے اتحادی، اس پر بھی ساری بات ہوگی۔ لیکن ابھی اس وقت جو بات تھی وہ یہ تھی کہ گرفتاریاں تو ہو رہی ہیں، لیکن ایکٹیویٹی، جن کی گرفتاریاں ہوتی ہیں ایکٹیو ان کو زیادہ ہونا پڑتا ہے۔ جناب 1.5 کروڑ ووٹر تھے، 1.5 کروڑ ووٹر میں سے کوئی ہر شہر میں 200 400 تو نکال ہی سکتے ہیں نا، بعد میں وہ گرفتار ہو جائیں تو خیر۔ اچھا اب دوسری طرف جو جلسے ہو رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا باضابطہ اعلان کر لیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو یہ 2-3 بار خبر دی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا جا رہے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے 16 نومبر سے اپنی الیکشن مہم کا آغاز کرنا ہے خیبر پختونخوا میں۔ اس کے بعد پھر 30 نومبر کو کوئٹہ جائیں گے، اور کوئٹہ میں جا کر انہوں نے کرنا ہے اپنا پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کا پر جلسہ کرنا ہے۔ 16 اکتوبر کو ایبٹ آباد، 17 اکتوبر کو مردان، 18 کو پشاور، 20 کو نوشہرہ، 21 کو دیر، اور اس کے بعد پھر چترال 22 نومبر کو۔ تو یہ بلاول بھٹو کا شیڈیول ہے۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب بلاول بھٹو سے زیادہ ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں، انہوں نے کئی جلسے کر لیے تھے، اور اب ان کا کل جو ہے وہ مری میں جلسہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر ان کے 2-3 اور بڑے جلسے ہیں انتخابات کے، پنجاب میں ہوں گے، وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہوئے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ابھی تک ان کے اجلاس، میٹنگیں اور وہ چل رہی ہیں، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چند دن کے بعد وہ نکلیں گے، ایکٹیو ہوں گے۔ اور خبر یہ آ رہی ہے سورسز سے، جس کی ابھی تک باضابطہ تصدیق نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے وہ بلوچستان کا رخ کریں گے، کیونکہ وہاں پر بی اے پی اور دیگر پارٹیاں جو ہیں وہ یعنی کچھ دیگر الیکٹیبلز وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ یا اتحاد کریں گے یا مسلم لیگ نون کو جوائن کریں گے۔ بی اے پی باپ ابھی تک جو میری اطلاع ہے کہ وہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پائے، جیسے ہی وہ فیصلہ کریں گے کہ نون لیگ کے ساتھ کوئی اتحاد کریں گے تو پھر وہ نواز شریف صاحب جائیں گے، کیونکہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ میاز صادق سے یا کسی اور سے معاملات طے نہیں کریں گے، میاں نواز شریف صاحب خود یہاں آئیں۔ ایم کیو والے تو ادھر آئے تھے نا لاہور، وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ادھر آئیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی ہیں، تھریٹس بھی ہیں، کچھ خطرات، کچھ خدشات بھی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب نے جو 4 نومبر کو جنرل کونسل کا اجلاس بلایا تھا،
وہ 11 نومبر کے لیے آج کے لیے ملتوی کر دیا گیا، آج بھی نہیں ہو سکا، ملتوی کر دیا گیا۔ تو خبریں یہ ہیں کہ جو ان کو کوئی تھریٹس وغیرہ ہیں۔ اور جو آخری چیز تھی جو سپریم کورٹ نے ہاتھ کھڑے کر دیے وہ یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ میں ایک درخواست آئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جی جو یہ غیر قانونی افغان شہری ہیں جو پاکستان میں، ان کو نکالا نہ جائے۔ یہ جو حکومت نے کہا ہے کہ جی جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، جو پناہ گزین نہیں ہیں، بلکہ جو آئے ہیں سرحد پار کر کے اور غیر قانونی طور پر، جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، وہ ان کو واپس بھیجا جائے۔ اس پر گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ تو سپریم کورٹ میں درخواست آئی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے اعتراض لگا دیا، انٹرٹین نہیں کیا اس درخواست کو۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ درخواست نہیں بنتی، اور آرٹیکل جو ہے وہ 184(3) کے تحت دائر کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا 184(3) کا معاملہ نہیں ہے، لہٰذا درخواست واپس۔ تو درخواست گزار کو سپریم کورٹ نے اپنی درخواست واپس دے دی ہے افغانیوں کا معاملہ جو ہے اس پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔